الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں پاک و صاف ہو کر خوبصورت انداز میں مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ مر جانے کے بعد قبر کا کچھ عرصہ ہے، کچھ زمانہ ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، اس جہان کے بعد پھر عالم محشر ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد پھر انسان اپنے اعمال کے مطابق انسان کو ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ وہ جہنم ہے، جنت ہے، اعراف ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے یا اونچی جگہ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہریں گے، پھر ان کو بھی جنت میں بعد میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم کے چلے جانے کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہونا ہے، بحث ہونی ہے، بات چیت ہونی ہے کچھ۔ قرآن پاک نے اسے واضح طور پہ بیان کیا۔ سب سے پہلے تو جو اعراف والے ہوں گے، اعراف ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ، اونچی جگہ ہے، وہ پردہ ہے یا ایک کوئی دیوار ہے خاص۔ تو وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، دونوں طرف سے لوگ انہیں نظر آئیں گے، جنتی بھی اور جہنمی بھی۔ یہ اعراف ایک الگ جگہ ہے، خاص جگہ ہے۔ پھر اعراف پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ندا دیں گے، آواز دیں گے اصحاب الاعراف، اعراف پر بیٹھے ہوئے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان جو لوگ ہوں گے وہ ندا دیں گے، وہ صدا دیں گے۔ کن کو؟ جہنمیوں کو۔ اور وہ پہچانیں گے، یعنی جنتی اور جہنمی پہچانے جائیں گے، رجالا یعرفونہم بسیماہم، اپنی اپنی پیشانیوں سے وہ پہچانے جائیں گے۔ پہچان کے لیے پیشانیاں ہوگی، انسان کا یہ ماتھا جو ہے نا، یہ پہچان کے لیے ہوگا خاص طور پہ۔ جنتیوں کا ماتھا، پیشانی چمک رہی ہوگی، نور ہوگا۔ وہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکتی رہی، وہ پیشانی جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہی، یہ پیشانی چمکتی ہوگی۔ اور جو پیشانیاں دنیا داروں کے آگے جھکتی رہی، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کرتی رہی، بتوں کے سامنے جھکتی رہی، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے جو لوگ، ان کی پیشانیوں سے نور نہیں ہوگا، بلکہ ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، بلکہ جہنم کی جو آگ ہے نا وہ سیاہ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ پروردگار نے جب جہنم کو تیار کر لیا تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس جہنم کو 1000 سال تک جلاتے رہو، آگ کو بھڑکاتے رہو۔ وہ آگ بھڑکتی رہی، بھڑکتی رہی، بھڑکتی رہی، 1000 سال بیت گئے، حتیٰ کہ پوری جہنم سرخ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اسے اور 1000 سال تک بھڑکاؤ۔ فرشتوں نے اور تیزی میں اسے 1000 سال تک بھڑکایا، حتیٰ کہ وہ جہنم بھڑکتے بھڑکتے سفید ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اس جہنم کو اور بھڑکاؤ 1000 سال تک۔ 3000 سال تک جہنم کو فرشتوں نے لگاتار بھڑکایا، لگاتار بھڑکایا۔ وقت آیا کہ اس جہنم کی آگ سیاہ ہو گئی۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کی مثل نہیں ہے، شکل میں یا حرارت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اس دنیا کی آگ کی مثل نہیں ہے۔ اس کی شکل بھی جدا ہے، اس کی حرارت و تپش بھی جدا ہے۔ تو لہذا جو جہنم کی آگ ہے وہ سیاہ کلر رکھتی ہے، بالکل سیاہ ہے۔
اور جو لوگ جہنمی ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، خدا کے نافرمان ہوں گے، جب ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے جہنم میں۔ بلکہ ایسا بھی آتا ہے کہ جنت کے اندر کچھ ایسے جہنمی بھی ہوں گے جو کچھ لمحہ جہنم میں ہو کے جنت میں پہنچیں گے تو ان کے چہرے جنت میں پہنچنے پر بھی کچھ لمحہ سیاہ رہیں گے۔ پھر خاص کچھ نہریں ہیں جنت کے اندر، اللہ فرمائے گا ان نہروں کے اندر یعنی انہیں غوطہ دیا جائے گا تو پھر وہ ان کی سیاہی اتر جائے گی، پھر ان کے چہرے نور سے بھر جائیں گے۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ قسم کی ہے، تو آراف پر بیٹھے لوگ بلکہ جنتی اور جہنمی جو ہوں گے ان کی پیشانیوں سے انہیں پہچانا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم اپنی پیشانیوں کو اکثر اپنے رب کے ہاں جھکاتے رہیں، یہ پیشانیاں اللہ کے ہاں جھکتی رہیں۔ رات کے کچھ ایسا پہر بھی ہو، ایسا لمحہ بھی ہو کہ ہم تنہا اپنے رب کے سامنے جھکیں۔ یہ نماز 5 وقت کی فرض یہ بھی یقیناً جنت کا باعث بنے گی، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان جنت میں نہ جائے۔ لیکن وہ لمحہ جب ساری کائنات، سارے لوگ سو گئے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، وہ رب تو نیند سے پاک ہے نا، وہ تو ہمیشہ جاگتا رہتا ہے نا، وہ تو کبھی بھی اونگ سے، نیند سے، ان معاملات سے وہ پاک ہے، وہ اس طرف کبھی نہیں جاتا، تو وہ جاگ رہی ہے وہ ذات۔ کوئی ایسا لمحہ ہو جب سب سوئے ہوئے ہوں، خاموشی و کائنات کے اندر، چرندے پرند سو گئے، شجر و حجر آرام میں، ہر چیز مدھم ہو گئی، شہر خاموش ہو گئے، آبادیاں خاموش ہو گئی، اس وقت انسان اٹھ کھڑا ہو، محض تنہا، کوئی شور نہیں، کوئی شغل نہیں، اس وقت اپنے رب کے ہاں اس پیشانی کو جھکائے، اپنے رب کو آواز دے، اس کا ایک الگ مزہ ہے، ایک الگ سرور ہے، ایک الگ ذائقہ ہے۔ اس وقت ایک جدا طور پہ انسان کے اندر ایک ایمان نور جگمگاتا ہے، اس وقت ایک خاص اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ تو لہٰذا اپنے ان پیشانیوں کو خاص لمحات میں اکثر اوقات پروردگار کے ہاں جھکاتے رہیں، یقیناً پھر قیامت کے دن ہماری یہ پیشانیاں چمکتی نظر آئیں گی اور دور سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ اور جنتی آدمی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پہچانے جائیں گے جو جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے اپنی پیشانیوں سے، اور یہ اصحاب الاعراف لوگ جو ہوں گے یہ جہنمیوں کو آواز دیں گے۔ جب وہ جہنم کے اندر ہوں گے نا تو یہ جہنمیوں کو آواز دیں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہیں گے کیا تمہیں نفع نہیں دیا تمہاری جماعت نے، تمہارے اس گروہ نے جن کے ساتھ تمہارے اکثر لمحات تمہارے بیتتے تھے، صبح شام اکثر اوقات تمہاری گپ شپ ہوتی تھی، تمہارے لین دین معاملات ہوتے تھے، اس تمہارے گروہ نے، تمہاری اس جماعت نے تمہیں کوئی نفع نہ دیا، تم جہنم میں چلے گئے۔ اسے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے جگری یاروں کو دیکھیں کہ وہ کون ہیں، کس طرح کی طبیعت رکھنے والے وہ لوگ ہیں۔ ہماری اس طرف توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں یہاں اپنے جوانوں کو بھی، کافی تعداد میں ہمارے جوان موجود ہیں، ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں۔ گالی گلوچ، بیہودہ الفاظ سب کچھ لکھا جاتا ہے، ہم وہ جیسی طبیعت میں ہیں، شغل میں ہیں، مزاح میں ہیں، کس پروگرام میں ہیں، اس سے اللہ کی ذات کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مزاح کے لیے تو پیدا نہیں کیا نا، مزاح کے طور پہ ہماری جوانوں کا انداز گفتگو اللہ معاف کرے، نہ کریں ایسا۔ ہمارا جوان طبقہ کچھ خاص اس طرح کے دوست ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہی محض غلطیوں کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ دوستی یاری اسی لیے ہوتی ہے، سینماؤں کی طرف جانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، ٹھیک ہے نا، چوک پہ کھڑے ہو کے آتے جاتے خواتین بچوں کی عزت کی طرف متوجہ ہونا، یہ معاملات ہمارے جوانوں کے اندر اکثر اوقات پائے جاتے ہیں۔ اس طرف ہم متوجہ ہوں، یہ معاملات بہت خطرناک ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا قیامت کے دن اے پروردگار ہم تو شغل میں تھے، ہم تو مذاق میں تھے، چلنے دیں، ہم تو مذاق میں تھے، شغل میں تھے، ہماری کوئی مین مقصد یہ نہ تھا۔ تو پروردگار فرمائے گا کیا یہ زبان تجھے اس لیے عطا کی گئی تھی کہ تم اس کے ساتھ گالی گلوچ دو اور مذاق کرتے پھرو؟ کیا مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اسی لیے کہ مذاق کے طور پہ آپس میں یار ہیں، جو دوست ہیں، غلیظ قسم کی گالی گلوچ ماں اور بہنوں کے لیے ہوتی ہیں کیا؟
تو خدا کے لیے یہ دوستی، یہ یارانہ، یہ جگری یار، یہ دوستیاں قیامت کے دن نقصان دہ ہوں گی ہمارے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الاعراف جو ہوں گے وہ جہنمیوں کو پکار کے آواز دیں گے کہ اے جہنم میں جلنے والوں، بتاؤ کہ تمہاری وہ جماعت، تمہارا وہ گروہ، تمہارے وہ یار، تمہارے جگری وہ دوست، تمہارے کلاس فیلو، وہ جن کے ساتھ تمہارا یارانہ تھا، ہر وقت صبح شام انہی کے ساتھ تھے، انہوں نے تجھے کوئی نفع نہ دیا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو لہٰذا آج ہم دیکھیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری یارانہ، ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کہیں میرے یار جگری جو ہیں، جو دوست ہیں، جن کے ساتھ ہر وقت میرا رابطہ ہوتا ہے، کہیں وہ مجھے غلط راہوں پہ تو نہیں لگا رہے؟ کہیں ان کی وجہ سے میں جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہا؟ کہیں وہ مجھے کسی کی عزت کو پامال کرنے کی طرف متوجہ تو نہیں کر رہے؟ کہیں اکثر اوقات وہ مجھے سینماؤں کی طرف وغیرہ وغیرہ کی طرف تو نہیں لگا رہے؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن انہی کا نام لے کر ہمیں جہنم کے اندر ستایا جائے گا۔ پھر ہمیں اصحاب الاعراف لوگ جو ہیں وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں آواز دیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان سے پوچھو تمہارا وہ گروہ، تمہارے وہ یار، تمہارے وہ جگری دوست جو ہیں کہاں گئے؟ انہوں نے تجھے کوئی نفع تو نہیں دیا نا؟ تو نفع ایسے ہمارے دوستوں، ایسے ہمارے یار ہوں جو ہمیں نفع دیں، جن کی وجہ سے ہماری اخروی زندگی بہتر بنے، اس طرف ہم تھوڑا سا متوجہ ہوں۔ تمام جوان جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سوچیں جو میرے یار ہیں، یا یعنی کوئی ایسے تو نہیں جن کی وجہ سے میری اخروی زندگی خراب ہو رہی ہو، یا کچھ لوگوں کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو رہی ہو اخروی زندگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی وجہ سے میں خود تو عمل کرتا رہا، بہتر رہا، اور میرے یار ایسے تھے، انہوں نے مجھے ایسے اعمال پہ لگایا جن کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی، آخرت میں جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو لہٰذا اس طرف ہم لوگوں نے خاص طور پہ متوجہ ہونا ہے۔ مختلف جماعتیں، ہر ایک جماعت کو اس کے مین لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا، بلکہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی اے فلاں کے مقتدی، اپنے امام کے ساتھ حاضر ہو جا۔ امام اور مقتدی کا بھی ایک گہرا اور عظیم رشتہ یاد رکھیں، اس طرف بھی ہم تھوڑا متوجہ ہوں۔ آج کل ہمارے یہاں کچھ ماحول بہتر ہے، اگرچہ ہوتے ہیں لوگ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، سامنے کچھ اور، اس طرح نہ کریں، کم از کم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یار اسے تو معاف کر ہی دیں۔ اور دوسری ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو امام خطیب ہوتا ہے نا وہ معصوم عن الخطا ہو، وہ گناہ سے پاک ہو، کبھی کوئی خطا زباناً کلاماً عملاً قولاً کسی لحاظ سے ان سے سرزد ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو ہماری طبیعت بن چکی ہے نا، میں کہتا ہوں جبرائیل بھی آ کے نماز پڑھائے نا، ہم اس پہ بھی اعتراض اٹھائیں گے کہ ان کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ ہوں گے ایسے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے، آپ تو بہت پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، واللہ حقیقت میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی میری طبیعت اس طرح کی نہیں کہ میں منہ پہ کوئی کسی کی تعریف کرتا پھروں، ایسا نہیں ہے۔ میرے جتنی بھی دوست ہیں، ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے نا، ہمارا کلاس فیلو دوست کافی لوگ پریشان ہیں مقتدیوں کی وجہ سے، مقتدیوں کے عجیب طرح کے اعتراضات کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے اگرچہ، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کا ماحول ہمارے ہاں مسلمانوں میں چل رہا ہے۔ ہم زیادہ تر ہمارے مساجد میں امام نہیں غلام رکھا جاتا ہے، اور کچھ انتظامیہ کے اندر بھی عجیب طرح کی خرافات پائے جاتے ہیں کہ وہ انتظامیہ اپنے ذاتی مزاج اور اپنی ذاتی طبیعت کے مطابق امام صاحب پر حکم جاری کرتے ہیں، ایسا بھی نہ کیا کریں، ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے، یہ میں واللہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں سارا دوستانہ ماحول ہے، چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہے یا ہماری عوام الناس میں جو لوگ ہیں۔ ہاں دل میں کچھ ایسے ہوں، ممکنہ صورت ہے کہ سامنے آ کے بڑے پیار محبت جھک کے سلام کرتے ہوں، باہر جا کے عجیب طرح کے اعتراضات، مولوی صاحب چل کے اس طرح آتے ہیں، وہ فلاں ادھر ادھر کی بات، یہ ممکنہ صورت ہے، لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں تو پڑھتے رہے پیچھے، یہ صرف محض آپ لوگوں کو بات نہیں ہو رہی، اپنا آن کیمرہ ویڈیو کے ذریعے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ سب کو خطاب ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے کہ آؤ جی نماز تو پڑھتے رہے، باہر جا کے کس طرح کی گفتگو کرتے تھے تم لوگ، امام صاحب کے ہر ایک عمل کو دیکھنا اور عجیب نظریات سے دیکھنا، کیا یہ تھا تمہارا مقتدی والا رشتہ؟
تم تو مقتدی تھے، وہ تمہارے روحانی باپ تھے، تمہیں دین سمجھاتے تھے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوا اذان دینے کے لیے مولوی صاحب، ٹھیک ہے نا، نکاح کے لیے مولوی صاحب، فوت پر جنازہ باپ کا ماں کا جنازے کے لیے مولوی صاحب، ہر لحاظ سے۔ لیکن ویسے مولوی صاحب پسند نہیں ہیں، عجیب طرح کے اعتراضات مولوی صاحب کے متعلق کیے جاتے۔ تو خدا کے لیے ایک امام خطیب، ہاں یہ بھی میں کہوں گا ہمارا جو طبقہ ہے نا مولوی طبقہ، ان کے اندر بھی کافی خرافات پائے جاتے ہیں۔ ہم بھی یہاں بیٹھ کے ایک متکبرانہ انداز ہمارا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم کوئی خدا بن چکے ہیں، استغفر اللہ۔ ایسا بھی نہیں ہے، ہمیں بھی اپنا لہجہ اچھا رکھنا چاہیے، ہمیں بھی ایک بہتر سنجیدگی کے ساتھ امت کی قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ کن کن معاملات میں لگا ہوا ہے، ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو، ان بچوں کو بہتر تربیت کرنا معاشرے کے اندر ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ ہم لوگوں نے بھی یہاں بیٹھ کے اسے ذریعہ معاش بنا لیا ہے محض۔ ہم نے دیکھا کہ بس ٹھیک ہے، جو لوگ جہاں لگے ہوئے لگے رہیں، ہمیں وظیفہ مل رہا ہے، چل رہا ہے نظام، ہمیں کیا کسی سروکار نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمیں بھی ان معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو قیامت کے دن بھی ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو بہتر کریں۔ اگر بہتر نہیں ہے تو بہتر لوگوں کے ساتھ سنگت لگائیں، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے کام آئے، تاکہ قیامت کے دن ہم کم از کم ان کی وجہ سے جہنم میں نہیں تو کم از کم ہم ان کے برابر بہتر انداز میں تو رہیں نا قیامت کے دن۔ تو فرمایا پھر وہ اصحاب الاعراف لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے وما کنتم تستکبرون، اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے دنیا کے اندر، انہوں نے بھی تجھے کوئی نفع نہ دیا۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں رہ کر اگر ہمیں کچھ زیادہ اللہ نے مال عطا کر دیا، یا ہم کوئی کسی قسم کی کوئی افسر لگ گئے، تو ہم انسان تھے پہلے، ان باتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے ہم انسان تھے، اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہمارے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ تو قیامت کے دن جہنم میں جانے والے لوگوں کو اصحاب الاعراف، درمیان میں رہنے والے لوگ آواز دیں گے، کہیں گے اے اللہ کے بندو، تمہارا وہ مال، تمہاری وہ جائیداد جن کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وہ کہاں گئی؟ اس نے بھی تمہیں نفع نہ دیا، سب کچھ یہیں کہ یہیں رہ گئے تمہارا۔ یہ انہیں ستایا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، ایک سٹیٹس کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے تمہارے ہاں اکڑ تھی، تکبر تھا، غرور تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ تمہارا مال تو ملی امیٹ ہو گیا، خاک میں مل گیا، تمہیں کچھ کسی چیز نے بھی نفع نہ دیا۔ بلکہ ہماری سنگت بھی ایسی ہو جو ہمیں قیامت کے دن نفع دے، ہمارا مال و متال ایسا ہو جو ہماری قیامت کے دن نفع دے، ہماری اولاد بھی ایسی ہو جو ہمیں قیامت کے دن نفع دے، ہمارا سٹیٹس، ہمیں کوئی نوکری ہے، ہم بڑے افسر ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی قیامت کے دن ہمیں نفع ملے۔ اس انداز سے ہم جینے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منبر و محراب کا وارث رہا، میں بہترین ایک عالم دین رہا، لوگ میری عزت کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اسی منبر رسول کی وجہ سے مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ بھی ممکنہ صورت ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن 3 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک مولوی صاحب بھی ہوں گے، عالم دین ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا بندے بتا تو کیا کر کے آیا؟ تیرے رب نے تجھے علم دیا تھا، شعور دیا تھا، عزت و وقار دی تھی، لوگ تیرا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، تو لوگ تجھے جھک کے سلام کرتے تھے، اور تو میرے محبوب کے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گفتگو کرتا تھا، کیا کر کے آیا تو؟ مولوی صاحب عرض کریں گے پروردگار تو نے مجھے علم دیا تھا، میرے اندر عاجزی تھی، میں لوگوں کو درس دیتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ میری گفتگو سن کے راہ راست پہ آئے، لوگوں نے اپنا اخلاق بدلا، اچھے اخلاق اپنایا، لوگ نمازی ہوئے، لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عزت و وقار شروع کیا، لوگوں نے قریبی ہمسایوں کے حقوق پامال کرنے سے بچے، لوگ میری گفتگو سن کر لوگ راہ راست پہ آئے، پروردگار میری وجہ سے تیرے کئی بندے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گئے۔ اللہ فرمائے گا تو کذاب ہے، تو جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت ہوگی کہ اس مولوی صاحب کی گفتگو کی وجہ سے کئی لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تیری وجہ سے کئی لوگ جنت میں تو گئے، لیکن تو خود مخلص نہ تھا، تیرے اندر جو تیرے دل کی نیت تھی وہ کچھ اور تھی، تو میری رضا نہیں چاہتا تھا، تیری دل کی نیت یہ تھی کہ لوگ میری عزت کریں، میری شہرت ہو لوگوں کے سامنے، تو وہ تجھے میں نے عطا کر دی دنیا میں۔ اب مجھے رب کے پاس تیرے لیے
آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہو گئے، فرشتوں اس کو بالوں سے گھسیٹ کر، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے بالوں سے پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو لہٰذا جو میرا سٹیٹس ہے، جو میرا معیار ہے، میں اور آپ لوگ اپنے معیار کو، اپنی زندگی کو دیکھیں، کہاں رہ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جو ہماری فیلڈ ہے، کیا اس فیلڈ کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس کے اندر بہتری پیدا کریں۔ ہر فیلڈ میں رہ کر انسان اپنی فیلڈ میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں انسان جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو قیامت کے دن مرنے کے بعد، جنت جہنم کے فیصلے کے بعد، پھر یہی لوگ اصحاب الاعراف جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ نہیں کہ جن کے متعلق تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ادخلوا الجنت، انہیں تو حکم دے دیا گیا جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی غریب لوگ، سادہ لوگ، اللہ کے خاص بندے، انہیں بڑے لوگ جب ستاتے ہیں دنیا کے اندر نا، قیامت کے دن اس کے برعکس ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے حقوق العباد کو پامال کیا، بڑا آدمی تھا، امیر تھا، جاگیردار تھا، اس نے غریب کو ستایا، ظلم و ستم کیا، اس کے حقوق کو پامال کیا، تو قیامت کے دن اس انسان کو بلایا جائے گا، اور پھر ہوگا یہ کہ اس کی نیکیاں تھیں، نمازیں تھیں، عبادات تھی، تسبیح و تحلیل تھی، یہ سب کچھ اس سے لے کر اس غریب کو عطا کر دی جائے گی جو اس پر ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، مال لوٹا تھا، عزت کو پامال کیا تھا، اس کے عوض اس کی نیکیاں اس غریب کو عطا کر دی جائیں گی۔ اگر یہ برابری ہو گئی تو ٹھیک، اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئی، ابھی تک اس پر جو ظلم و ستم کیے تھے وہ بھی رہتے ہیں، تو پھر ان کے گناہ اس کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے قیامت کے دن سب سے غریب کون ہوگا؟ یہی آدمی ہوگا جس کے نیکیاں غریب کو عطا کر دی جائیں گی، جو دنیا کے اندر حقوق العباد کو پامال کرتا رہا، ظلم و ستم کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، گالی گلوچ دیتا رہا، لوگوں کے حق کو پامال کرتا رہا، مال سلب کرتا رہا، ایسا انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ غریب ہو جائے گا۔ پھر اس کی نیکیاں ساریاں ان کو عطا کر دی جائیں گی، ان کے حق کو مارنے کی وجہ سے۔ پھر جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، پھر ان غریبوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، نہ اس کی نیکیاں رہیں گی، جو گناہ ہوں گے وہ بھی بڑھ جائیں گے۔ پھر اس کو حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ ہم دیکھیں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھیں ہم تسبیح و تحلیلات کر رہے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، حقوق العباد کی پامالی تو نہیں کر رہے؟ میری اور آپ کی وجہ سے میرے اور آپ کے قریبی ہمسائے کہیں پریشان حال تو نہیں ہے؟ اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔